بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں نے میری صحت کے لیے دعائیں کی، آپ کا بہت شکریہ. ساری قوم نے دعا کی، عمران خان، آرمی چیف، تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. کل جو حادثہ ہوا ہے اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے کہ ریلوے پھاٹک بند تھا، لیکن گاڑی والے نے سائڈ سے گاڑی نکالنے کی کوشش کی جہاں نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہاں سے نہیں نکلنا. اس وجہ سے قیمتی جانیں گئی. 3000 ان مین پھاٹک ہیں، اور میں یہ قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، اس مہینے ایکنک میں دستخط ہو جائیں گے. اسی مہینے انشاءاللہ یہ 3000 کراسنگ ختم ہوں گے، اور اوور برج اور انڈر برج تمام فینسنگ ہو جائے گی. کوئی ریلوے ٹریک کے ساتھ سے بھی نہیں گزر سکے گا. اور 160 کلومیٹر کی ڈبل ٹریک ہوگی، 1870 کلومیٹر کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کا کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کو جاتا ہے. میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ میں کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ پہ کہتا ہوں. پرائم منسٹر عمران خان نے جہاں بھی چین میں بات کی اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب نے جہاں بھی بات کی، ہر جگہ ML1 کو ڈسکس کیا. اور آج ML1 جو ہے وہ ایک حقیقت کی شکل اختیار کر چکا ہے. تمام 1875 کلومیٹر کے نقشے، اس کی ڈیزائننگ، اس کی فیزیبلٹی، اس کا PC1 سب مکمل ہو گیا ہے. امید ہے 15 اسی مہینے 15 تاریخ کو یا 2-4 دن آگے پیچھے اس پر دستخط ہو جائیں گے. باقی یہ سال ریلوے کی ترقی کا اور انقلاب کا سال ہے. میں بیمار تھا تو میں نے پڑھا کہ صحافیوں کے ٹکٹس اور اس کی آن لائن ختم کر دی گئی ہے. وہ میں تمام بحال کرتا ہوں. تمام کے تمام جتنی سہولتیں آپ کو پچھلے 2007 سے میسر تھی وہ کنٹینیو کریں گے. اور جو 65 اور 75 سال والا سلسلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو کرے گا. ٹرینوں میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں کر رہے. ایک شالیمار کی جگہ نئی ٹرین، کیونکہ ML1 خالی پڑا ہوا ہے، ML2 خالی پڑا ہوا ہے. سو اس ML2 پہ لوگ ویسے ہی سٹاف بھی ہے، سامان بھی ہے، خطرہ بھی ہے سامان چوری نہ ہو. سو ایک ٹرین ML2 پہ چلائیں گے، کوئی ایک ٹرین کم کریں گے ML1 سے. باقی 60% پہ ہم چلا رہے ہیں ٹرینیں. ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، بہت نقصان ہے، لیکن چلا رہے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10 سال میں ٹرین پیچھے گئی ہے، 10 سال میں پہلی دفعہ ٹرین انقلاب میں داخل ہونے جا رہی ہے. یہ اللہ نے ہم سے 2006-07 میں کام لیا تھا کہ ہم نے ML1 پہ دستخط کیے تھے، اور یہ لوگ کمیشنیں کھا رہے تھے، انجنوں کی کمیشنیں کھا رہے تھے، اوپر ویگنوں کی کمیشنیں کھا رہے تھے. اور میں مجبوراً پرسوں تمام کیسز جو ہے میں نیب کو لکھنے لگا ہوں کہ تمام ری اوپن کیے جائیں. جو کمیشن کے کیس ہیں، میں نے 2 سال اس پر کوئی زور نہیں دیا کہ دفعہ بلا، لیکن یہ اس قابل نہیں ہے. لوگ ایک کمیشنیں کھاتے رہے، چور بازاری کرتے رہے، ریلوے کو تباہ کرتے رہے، لوٹتے رہے، اور آگے سے باتیں کرتے رہے. سو ریلوے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہونے جا رہی ہے. یہ ریلوے کا سال ہے، یہ بجٹ سال ریلوے کا سال ہے. اور یہ 5 سال اور 10 سال 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا. پہلے بھی ہم نے ریلوے مزدوروں کو ہم ہی نے جابز دی ہیں، خواہ وہ بلڈ کوٹا ہو، ریلیشن ہو. وہ اوپن میرٹ پر بھی اپنا کوٹا لے گئے اور بلڈ پہ بھی لے گئے. 65% ریلوے کے مزدوروں کے بچوں کو ہی روزگار ملا ہے. یہ پاکستان واحد ہے جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہونے جا رہا. یہ 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ لوگ اوپن میرٹ کے مقابلے پہ آئیں گے، کیونکہ چائنا اس کو ہولڈ کر رہا ہے. سو یہ کہنا کہ کوئی یہاں بلڈ ریلیشننگ ہوگی یا اوپن میرٹ، ٹوٹل اوپن میرٹ ہوگا 1.5 لاکھ لوگوں کا. اور یہ سارا انشاءاللہ انقلاب ہوگا. اور ایک ٹرین کو چینج کریں گے، باقی کوئی ٹرین چینج نہیں کر رہے ہیں. ایک ML1 کی ٹرین کو ML2 سے چینج کریں گے تاکہ ML2 بھی چلتا رہے. کوئی اور اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، تو ان کو کہہ رہے ہیں سڑکیں کریں، تو یہ
یہ ML1 جو ہے یہ ایک ڈیفرنٹ پروجیکٹ ہے اور مزدور وہاں بڑی باتیں کر رہے ہیں. یہ میں ہی ہوں جو یہ باتیں سہ رہا ہوں اور انشاءاللہ سہتا رہوں گا. میری کوشش ہوگی کوئی مزدور بے روزگار نہ ہو، ورنہ مزدور انہوں نے بڑا موج بنائی ہوئی ہے کہ میرٹ پہ فیملی کوٹے پہ بھی آ رہے ہیں، بلڈ ریلیشن پہ بھی آ رہے ہیں، اوپن میرٹ ایک ایک گھر میں 2-2 3-3 بندے تنخواہیں نوکریاں کر رہے ہیں. لیکن اب ان کی قسمت ہے جو ہوگی. نہیں، میں کسی کو نہیں نکالوں گا. میں جب تک وزیر ہوں میں کسی کو -1 دیکھیں نہ ہم آخری، نہ میں یہ کہوں گا کہ ہم آخری چوائس ہیں. اب میں سیاسی بات ایک ہی کہہ کہ پریس کانفرنس میں زیادہ میری طبیعت نہیں ٹھیک. نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ ہم -1 ہیں. لیکن اگر مائنس کی بات آئی تو پھر -3 ہوگا. نہ ہم آخری چوائس ہیں نہ ہم -1 ہیں. عمران خان بہت محنت کر رہا ہے، جتنی اللہ نے اس کو ہمت دی ہے وہ اس حکومت کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. پھر -1 نہیں ہوگا، پھر -3 ہوگا. سسٹم لپیٹنا. شیخ صاحب، آپ کی پارٹی کے بندے کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت بڑی کمزور ہو گئی ہے، وہ ڈلیور نہیں کر رہی، دیکھیں آٹا مہنگا ہو گیا ہے. میری بات سنیں، دیکھیں نا، میری یہ گزارش ہے PTI کے لوگوں سے کہ اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ نہ دھوئیں. میں تو گزارش کر سکتا ہوں نا، میرے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان کو سمجھا سکوں. اپوزیشن وہ کام نہیں کر رہی جو ہم سرکاری وزراء باز کر رہے ہیں. اپوزیشن کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ اپوزیشن نالائق ہے، کرپٹ ہے، منی لانڈرر ہے، یہ فارغ ہے. اب ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. ذمہ داری ہماری، گیند ہماری کورٹ میں ہے کہ ہم کیسا ڈیلیور کر پا سکتے ہیں. ہم عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم اپنے گندے کپڑے ٹی وی پہ دھو رہے ہیں. وہ اپوزیشن کام نہیں کر رہی جو ہم اپنے خلاف کو. دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے. 24 گھنٹے ٹی وی چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. دنیا میں 8 اور 12 گھنٹے چلتے ہیں. اب زرداری کو عدالت میں بلا کے کیوں مارا جانا ہے؟ ساری قوم کو انہوں نے مارا دولت لوٹ کر. ساری قوم مر گئی ہے، ساری قوم مر گئی ہے. قوم کا یہ عالم ہے، قوم کا معیار اتنی گراوٹ ہے، قوم کا سٹینڈرڈ اتنا کم ہے. میں 14 وزارتیں میں نے کی ہیں، مجھے ایک ٹیکہ نہیں مل رہا تھا. میں نے 14 منسٹریاں چلائی ہیں. پاکستان میں کوئی بندہ ایسا نہیں جس نے 14 وزارتوں کو چلایا ہو اور اس شخص کو ایک ٹیکٹا پیسوں کا 5 لاکھ کا بھی نہیں مل رہا تھا. یہ تو جنرل افسر NMD کیا ہے NDMA نے ارینج کر دیا، ورنہ جو شخص 14 وزارتیں چلا چکا ہو اس کو ایک ٹیکہ اس ملک میں نہیں مل رہا. عوام اس کو سنجیدہ نہیں لیتی، لاک ڈاؤن کرتے ہیں اس کو سنجیدہ. آپ ذرا عوام کو بتائیں کہ یہ کتنا سنجیدہ ہے. دیکھیں، بہت سنجیدہ اور خوفناک بیماری ہے. مجھ پہ 4 خودکش حملے ہوئے، میں کبھی نہیں گھبرایا. میرے 5 ساتھی شہید ہو گئے. لیکن یہ بیماری اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی نہ لگائے. اللہ شہباز شریف کو بھی صحت دے. اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیے گا جو آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے ٹیچر کی بات کی ہے، ظاہر ہے آدمی آپ کو ہیلپ کرتی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں اتنے مچور سیاستدان ہیں، سیدھے سیاستدان ہیں، اس مسئلے کا حل پھر فوج ہی ہے جس طرح؟ کوئی فوج نہیں. میں دیکھیں، میں عمر میں بڑا ہوں باجوہ صاحب سے، بہت تدبر والا انسان ہے. میں ان کے بڑے بھائی کی جگہ ہوں، 10 سال ان سے بڑا ہوں. میں کالج میں بھی ان سے بہت سینئر تھا. انہوں نے میرا بڑا لک آفٹر کیا ہاسپٹل میں. فوج کرونا وائرس کے خلاف جنگ کر رہی ہے. فوج جو ہے وہ ٹڈی دل کے خلاف جنگ کر رہی ہے. فوج سیلاب کے خلاف تیاری کر رہی ہے. فوج سرحدوں پہ دفاع کر رہی ہے. پاکستان کی فوج وہ عظیم فوج ہے جو اصل میں اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اس کو پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے. اور جنرل قمر باجوہ کی قیادت میں ML1 کا سہرا بھی میں جنرل قمر باجوہ کو وہ دیتا ہوں. ریلوے کے کرایوں، لاسٹ 3 کویسچن. صاحب ریلوے کے کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کوئی اضافہ نہیں ہو رہا.
یار میں جب کہہ رہا ہوں کہ ریلوے کے کرایے میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، یہ بے وقوف ہے جی۔ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ملک صاحب جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا عہدے سے، انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا میاں صاحب کے خلاف، اب یہ مطلب باتیں بھی چل رہی ہے کہ میاں صاحب کی سزا جو ہے وہ کالعدم ہو جائے گی، کیا ایسا کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہونے جا رہا، یہ اپوزیشن جو ہے یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی عمران خان کا۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ جب میں آپ کو یہ بات کہتا تھا کہ میری اور شہباز شریف کی پارٹی ایک ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ اپوزیشن رنگے ہاتھوں پکڑی ہوئی ہیں دونوں پارٹیاں کیسز میں، اتنے سیریس کیسز ہیں کہ ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ سو آپ اس کا بس لاسٹ 2 کویسچن ریلوے کے کرایوں میں آپ کو میں نے کہہ دیا ہے، مجھے ریلوے کے کرایوں میں تجویز بڑھانے کی آئی، میں نے مسترد کر دی، میں نے خبر آپ کو بتا دی، اب میں بار بار تو نہیں۔ دیکھیں میری گزارش سنیں، ان کا کیس ختم ہو چکا ہوا ہے، یہ ملوث ہیں۔ جب میں کہتا تھا کہ جانے دو نواز شریف کو، مجھے پتا تھا اس نے چلے جانا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے، کیا میں کہتا تھا کہ نہیں کہ جانے دو نواز شریف کو، دفع کرو؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑ گیا؟ وہاں ایک فوٹو آ جاتی ہے ریسٹورنٹ میں چائے پی رہا ہے، مجھے میرا نہیں خیال ہے۔ زرداری کو بھی جانے دیں لیکن ان سے کچھ نکال تو لیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا میاں صاحب نے جہانگیر کے ساتھ کوئی بیٹھے لے کے آئی ہے؟ دیکھیں چینی کا کیس سیریس ہوگا، چینیس کا کیس دونوں طرف سیریس ہو سکتا ہے۔ جب آٹا اور چینی کی بات تھی، میں نے قوم کو کہا کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہونا چاہیے، اور میں نے اپنے بھائی اسد عمر کو بھی کہا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا واحد نوٹ ہے ای سی سی میں بھی اور کیبنٹ میں بھی، پرائم منسٹر عمران خان کے پاس بھی، کہ یہ نہیں ایکسپورٹ ہونے چاہیے۔ یہ ایک مافیاز ہیں، پٹرول میں بے وقت قیمت انہوں نے سستی کی، اس وقت سستا کرنے کا وقت نہیں تھا، اور ایک سازش کے تحت وقت پہ مہنگی کی۔ صبح بجٹ تھا اور شام کو 25 روپے بڑھا دیے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو سازشی لوگ ہیں، لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران خان کو بہتری کے مواقع دے گا۔ اور یہ ایک سازش تھی کہ وقت جب نہیں تھا تو پٹرول کی قیمت کم کی، کوئی ضرورت نہیں تھی اس وقت، اور جب وقت تھا اس وقت بڑھا دی تاکہ صبح بجٹ پاس ہو تو اس کے لیے مسائل پیدا ہوں۔ لیکن بجٹ میں عمران خان کے 40 سے زیادہ ووٹ تھے، سو جمالی ایک ووٹ سے وزیر اعظم بنا اور ولسن ایک ووٹ سے بنا۔ 42 لوگوں کے ارادے اچھے ہوتے جاتے ہیں نا، اور اچھے ہوتے ہیں۔ لاسٹ کوئی کاف لیگ کہیں نہیں جا رہی، کوئی نواز لیگ کی طرف چودھری نہیں جائیں گے۔ میں دیکھیں اچھا کیا نا، عشائیے میں جانے سے کیا فرق کرتا ہے؟ ووٹ دینے کے لیے تو موجود تھے نا۔ میری ایک طاقت ہے کہ میں نے ووٹ دینا ہے، میں کھانا کھا کے دوں یا کھانا کھائے بغیر دوں، میں جب راضی ہوں، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ یہ بتا دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں فوج نہیں آ رہی، تو پھر آپ